فوائد۔ اس آیات پاک کی تفسیریں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت ہیں، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا پرسوں چوتھ تقریباً ہم نے 6 کے شان نزول پڑھے تھے اس آیات پاک کے۔ یا یہ کہ اے مسلمانوں، اگر مشرکین تم کو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، نہ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ تمہاری نمازیں لوگوں کے روکنے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر بند نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی 4 دیواری میں ہی محدود نہیں، بلکہ جہاں چاہو، گھر میں، سمندر میں، ریگستان میں، ٹبوں میں، ٹیلوں میں، اس کی ہر جگہ حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اور وہ رب ہے جو ہر جگہ سننے والا رب ہے، بلکہ سارا مشرق اور مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اسی کی سلطنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستانی اپنے جس طرح یہاں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، اس طرح ہندوستانوں میں جاؤ، یورپ میں نہیں کر سکتے، لیکن یہ میرے رب کا ملک ہے، اگر باہر نہیں کر سکتے تو اندر کوئی نہیں منع کر سکتا، 4 دیواری کے اندر کوئی نہیں منع کر سکتا، گھر کے اندر کمرے میں کوئی منع کر سکتا۔ تم جہاں کہیں بھی موقع پا کر نماز پڑھ لو گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھے گھیرے میں لے لے گی، اس کی قبولیت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع مملکت والا، بڑے علم والا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ زور زور سے چیخ کر اس کو پکارے تو وہ سنتا ہے، وہ تو دل کی پہلی دھڑکن سے بھی پہلے واقف ہے۔ یا اے مسلمانوں، تم بحالت خوف جب جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جدھر بھی منہ کر لو گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسری اس آخری صورت میں یہ آیات پاک فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سورۃ البقرہ سے منسوخ ہے۔ یا اے لوگو، تم جدھر منہ اٹھا کر دیکھو وہاں اللہ تعالیٰ کی معبودیت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اللہ رب العزت کی معبودیت ہے، وہاں نہیں ہے۔ شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، ہر جگہ مالک کی معبودیت، وہ اس کی الہیت ہے، ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اے مسلمانوں یا انسانوں، یہ نہ سمجھو، نہ کہو کہ صرف ہم انسان ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ رب ہے جس کی انسان، چرند، پرند، جن، اور جس طرح کہتے ہیں ہر چیز اس کی جو ہے نا حمد و ثنا کر رہی ہے۔ یا اے صحابہ کرام، تم جدھر بھی جہاد کے لیے جاؤ گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فتح اور نصرت پاؤ گے۔ تو ایسا ہی ہوا جناب، صحابہ علیہ الرضوان جب پہلی جنگ ہوئی تو 313 تھے، جب یہ فتح کے لیے نکلے تو جدھر بھی منہ کرتے گئے مالک ادھر سے کامیابی دیتا گیا۔ یا اے کافرو، تم جدھر بھی بھاگ کر جاؤ گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کافرو، تم بھاگو گے تو کہاں تک بھاگو گے؟ جدھر بھی جاؤ گے وہاں میرے رب قدوس کا ملک ہے، یعنی اس کے غضب اور عذاب سے کہیں امان نہ پاؤ گے۔ خیال رہے کہ وسعتیں بہت سی ہیں، وسعت علمی، علم کی کوئی وسعت اپنا حد نہیں ہے، وسعت احسانی کے اس کا علم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر حاوی ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو فلانی چیز کا علم ہے، فلانی چیز کا علم نہیں ہے۔ بعض مخلوقات کو کچھ وسعتیں خاص ملی ہیں، لیکن مطلق وسعت والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ مثال، کوئی بندہ اس کے پاس بہت بڑا وسیع علم ہے، کوئی بندہ اس کے پاس بہت بڑے پیسے ہیں، کوئی بندہ ہے اس کے پاس بہت بڑی جو ہے نا فیسلٹیز ہیں، اس کی وسعتیں کی لمٹ ہے۔ رب تعالیٰ کے جو وسعت ہے اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے علم کو دیکھو تو وہ ایک دریا نہ پیدا ہے نہ پیدا کنار ہے، اگر اس کے احسانات پر نظر کرو تو وہ بے حد اور بے شمار ہے، اگر اس کی قدرتوں میں غور کرو تو وہ اندازے سے باہر، لہٰذا کہنا پڑے گا کہ وہی حقیقی واسع ہے اور وہی حقیقی علم والا ہے۔ یا واسع بمعنی وسعت اور گنجائش والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وسعتیں اور گنجائشیں دینے والا ہے، اور اس ذات نے ایسے ہی دی ہیں جناب۔ کتنی ہم سب کو وسعتیں ملی ہیں کہ وہ بھی تو ایک شریعت تھی، جب ان کو کوئی ناپاکی کپڑا ہو جاتا، جسم ہو جاتا تو ان کے لیے پاک کرنا بڑا مشکل طریقہ تھا۔ یہ بھی وسعت ہے جناب، کپڑا نہ پاک ہو تو اس کو دھو لو، پاک ہو گیا جناب۔
چنانچہ اسلام میں رب تعالیٰ نے بہت سی وسعتیں دی ہیں، ہر جگہ نماز درست ہے، جبکہ دوسری امتوں میں ان کی خاص جگہ ہوتی تھی۔ پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم جائز ہے، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے بہت آسان طریقے مقرر ہوئے ہیں، یہ ساری اسی کی وسعتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ دودھ گھی تک پاک ہو سکتا ہے، ایسی کرم نوازی توبہ کے لیے بہت سی سہولتیں دے دی ہیں۔ زکوٰۃ صرف 40واں حصہ ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک واسع کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جو محدود ہے، عشق بخشا جو لامحدود ہے۔ عشق لا محدود ہے اور عقل انسان کی محدود ہے۔ پھر دنیا کو محدود بنایا، آخرت کو غیر محدود بنایا۔ عقل محدود ہے، دنیا محدود کو جانو، اور عشق غیر محدود سے غیر محدود آخرت کو پہچانو۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیر فانی لامحدود صفات بخشے ہیں، یعنی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات پاک کے جو صفات ہیں اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو عقل سے نہ پڑھو، عشق سے معلوم کرو۔ جنہوں نے عقل سے پرکھا ابھی جہل نکلے، جنہوں نے عشق سے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سمندر کا پانی، ہوا اور سورج کی روشنی کسی ترازو سے نہیں تل سکتی، ٹھیک ہے جناب۔ یوں ہی حضور علیہ السلام کے فضائل عقل کے ترازو سے مت تولو۔ عقلی اطاعتوں کا بدلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں، مگر عشق کا جو عوض ہے وہ دیدار الہی ہے۔ دیدار الہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو وسعتیں دینے والا ہے، عاشقوں کے عشق میں وسعتیں بخشنے والا، اور جانتا ہے کون کس وسعت کے لائق ہے۔ اگر ہر ایک کو اللہ رب العزت علم دے دیتا یا بادشاہ بنا دیتا تو پھر پتنی سسٹم نظام کا اپنا سلطنت کا دنیا کا کیسے ہوتا۔ ہر ایک کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کون کس منصب کے لائق ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں جناب، پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہ ہو سکتی تھیں، اس امت کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضی وجہ سے، جیسے قبرستان، مذبح خانہ اور حمام وغیرہ، مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جگہ ناپاک نہیں تھی نا، یا مکروہ نہیں تھی، یا منع نہیں تھی نا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ تھی نماز ہوتی تھی، وہاں قبرستان بن گیا، منع ہو گئی، پہلے تو وہاں نماز پڑھتے تھے نا۔ ایسے ہی کوئی مطلب ہے ذبح خانہ ہے، وہاں پہلے نمازیں ہوتی تھی، لوگوں نے وہاں جانور شروع کر دے تو وہ پھر جگہ جو ہے مکروہ ہو گئی ہے۔ جہاں مطلب یہ عارضی ہے، یہ قانون عارضی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسجد پاک کے ساتھ ذبح خانہ ہو، اگر مسجد کو توسیع کرنا چاہے تو ذبح خانے کو جب گرائیں گے تو وہ نماز کے لیے قابل ہو جائے گا، یعنی یہ چیزیں عارضی ہیں۔ دوسرا فائدہ، اگر کسی کو سمت قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو ادھر دل گواہی دے، ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ فقہا کا مسئلہ ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، پہلے یعنی تحری کرے، اپنے پوری سوچ بچارج کرے کہ قبلہ شریف ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ سفر میں، نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے نظر والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے جائز ہے۔ نوافل کے لیے کوئی شرط نہیں جناب، آپ ادھر منہ کر کے سفر کر رہے ہیں، ادھر منہ کر کے سفر کر رہے ہیں، نفل نماز نہیں تھی آپ کی نماز ہو گئی، بلا کرا دی، حدیث سے پاک ہے۔ دوسرا، خوف میں بھی جدھر بھی انسان کو موقع ملے ادھر ہی اس کی نماز ہو گئی۔ تیسری، خانہ کعبہ شریف جو ہے، جو بندہ مطاف شریف میں جاتا ہے، ہم لوگ ادھر منہ کر رہے ہیں نا، جب آپ وہاں جائیں گے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ادھر منہ کر کے، جدھر بھی آپ چاہیں گے نماز ہو جائے گی۔ دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں ہے، امام کو بھی چاہیے کہ اکثر دہنی طرف رخ کر کے دعا مانگے، کیونکہ سنت ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت رخ کر کے بھی دعا مانگا کرے۔ اکثر جس طرح امام حضرات دہنی طرف، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے ذہن میں رکھ لیں، چاروں طرف سے ثابت ہے، یعنی چاروں حدیثیں پاک آئی ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو ائمہ حضرات زیادہ تر دہنی طرف کرتے ہیں، یعنی آپ کا اکثر عمل مبارک اس طرف رہا ہے۔ باقی آپ نے اپنا صحابہ علیہ رضوان کے سامنے یعنی منہ ہے اپنا چہرہ انور کر کے اس طرح بھی آپ نے دعا فرمائی ہے نماز کے بعد، متعدد بار، ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار۔ اس طرح آپ نے سیدھے بیٹھے بیٹھے بھی دعا فرمائی ہے، اس طرح آپ نے ادھر بھی منہ مبارک کر کے دعا
فرمائیے. تو مثلاً اب حکم یہ ہے کہ ادھر تو بندہ اکثر بیٹھ کے دعا مانگتا ہی رہتا ہے، تو کبھی کبھی ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کے، ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کے، ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کے کبھی کبھی یہ عمل بھی ضرور کر لیا کرے تاکہ ساری سنتوں مبارکوں پر عمل ہو جائے. نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے، کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا مگر خود رکنے والے پر وبال پڑے گا. ٹھیک ہے جناب. اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کریں تو ہر جگہ فتح اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی جب ان کے اندر ایمان ہوگا. جب ان کے اندر لالچ آ جائے گی، یا خواہشات آ جائے گی، یا ناموری آ جائے گی، تو پھر یہ ایٹم بھی وہاں کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی معرفت نصیب فرمائے. افضل الذکر لا الہ